ایک لمحے کا غصہ سالوں پرانے رشتے کو ختم کر سکتا ہے، لیکن کیا واقعی غصے کو قابو کرنا ممکن ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اینگر مینجمنٹ پر۔ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو عقل مندی سے کم عقلی تک کا سفر انسان چند لمحوں کے اندر طے کرتا ہے، اور یہ غصے کی کیفیت یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اب اس کو سمجھنا، اس کو کنٹرول کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایموشنل مینجمنٹ بیسیکلی یہ ہائی ایموشنل انٹیلیجنس کی علامت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ اللہ نے انسان کو فطرتی طور پر بہت ساری صفات اور اوصاف عطا کی ہیں۔ اب یہ جو اوصاف اور صفات ہیں یہ نیوٹرل ہیں، یعنی اب انسان کے اختیار میں ہے کہ آیا وہ ان اوصاف اور صفات کو صحیح طرف لے کے جاتا ہے یا آیا وہ ان اوصاف اور صفات کو غلط طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر ان اوصاف اور صفات کو صحیح طرف لے کر جاتا ہے تو یہ اوصاف حمیدہ بنتے ہیں، یعنی پھر یہ انسان جو ہے وہ مفتاحا للخیر بنتا ہے، مغلاقا للشر بنتا ہے۔ کتنی خیروں کی سبب، کتنی بڑی بڑی خیروں کا یہ سبب بنتا ہے، اور کتنے بڑے بڑے شر اس کی وجہ سے بند ہوتے ہیں۔ انہی اوصاف کو اگر جو اللہ نے اس کو عطا کی ہیں، اس کی فطرت کے اندر رکھی ہیں، اگر ان کو غلط طرف لے کے جاتا ہے تو یہی اوصاف پھر اس کے اوصاف رذیلہ بنتے ہیں، اور ان برے اوصاف کی وجہ سے یہ اللہ کی ناراضگی کو تو مول لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے فتنوں اور پریشانیوں کا سبب بھی یہی شخص بنتا ہے۔ ایک شخص کو اللہ نے خرچ کرنے کی صفت عطا کی ہے، تو اسی صفت کو اگر وہ اپنے اس وصف کو صحیح طرح استعمال کرتا ہے تو یہی چیز اس کو سخاوت کی طرف، لوگوں کی مدد کرنے کی طرف، اور اللہ کے دین پر خرچ کرنے کی طرف اس کو لے کے جاتی ہے۔ اسی صفت کو اگر وہ غلط طرف لے کے جاتا ہے تو یہی اس کے کھلے دل کا ہونا، اس کی خرچ کرنے کی عادت، یہی عادت اس کو فضول خرچی کی طرف بھی لے کر جاتی ہے، ٹھیک ہے، غلط کاموں پر خرچ ہونا اس کی طرف لے کر جاتی ہے، ایسی چیزوں پر خرچ کرنا کہ جن کا نہ دنیاوی مقصد ہے نہ کوئی دینی مقصد ہے، لاابالی پن کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو اس طرف لے کے چلی جاتی ہیں۔ ایسی ایک انسان کے اندر غصہ اللہ نے رکھا ہے، یہ جذبات انسان کے اندر ہیں، لیکن اگر اسی غصے کو وہ صحیح طرف لے کر جاتا ہے اور اس کو صحیح رخ پر ڈالتا ہے تو یہی اس کی جو صفت ہے یہ اس کو دلیری کی طرف، بہادری کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ایسے لوگ لیڈ کرتے ہیں، ان کے پیچھے کتنے سارے لوگ ان کے ساتھ جڑتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہے، ہر کوئی اس طرح بات نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ ایسی جگہ پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسی موقعوں پر بھی اسٹانس لے سکتے ہیں جہاں پر کوئی کھڑے ہونے کی جرت یا ہمت نہیں کر سکتا۔ اسی غصے کو اگر یہ اس صفت کو غلط طرف لے کر جاتا ہے تو یہی چیز غیظ و غضب کی طرف، ناانصافی کی طرف اور ظلم کی طرف انسان کو لے کے چلی جاتی ہے، اور اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ انسان کتنے بڑے بڑے نقصانات کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول مجھے آپ کوئی وصیت فرما دیجیے، کوئی نصیحت کر دیجیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تغضب، کہ غصہ نہ کرو۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ کے رسول اس پر مزید اضافہ کر دیجیے، کچھ اور نصیحت کیجیے۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیجیے۔ تیسری بار پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول مجھے مزید کوئی آپ نصیحت کیجیے، اچھی بات بتا دیجیے۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لا تغضب، کہ غصہ نہ کیجیے، کیونکہ یہ غصہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ صرف غصہ نہیں ہے، بلکہ یہ غصہ بہت سارے امراض اور بہت ساری اور دوسری بیماریوں کا سبب اور باعث بنتا ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو غصے کے آنے کی وجہ سے اور کتنی ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، تکبر آتا ہے،
خود نمائی انسان کے اندر آتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں غصے کے ساتھ یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں. اس پر بھی انشاءاللہ موقع ملا تو ہم ضرور بات کریں گے. اب غصے کو کنٹرول کرنا، ہاں یہ انسان کے اختیار میں ہے، انسان کر سکتا ہے. ہاں اگر انسان اس کو کنٹرول نہیں کرتا تو یہ کس حد تک انسان کا نقصان کر سکتا ہے ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. امام غزالی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو غصہ آنے کی وجہ سے اس کی شکل کے اندر، صورت کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک ایسے کتے کی طرح ہو جاتا ہے جو کاٹنے والا ہو، اور یعنی کہ وہ انسانیت سے گر کر ایک خونخوار صفت والا انسان بن کر اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور اگر یہی شخص اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے تو یہ پھر اولیاء، علماء، صلحاء کی طرح ہو جاتا ہے. اس لیے اس کے بارے میں سوچنا، اس کو سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے اور اس کا اندازہ کر لیں گے کہ کون سی چیز مجھے ٹریگر کرتی ہے، کس بات پر مجھے زیادہ غصہ آتا ہے، تو اس وقت اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. امام زین العابدین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنی باندی سے وضو کا پانی منگوایا. اب وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے تھے، باندی ان کے لیے پانی لے کر آ رہی تھیں، تو وہ جو پانی کا ڈول یا جس برتن میں وہ پانی تھا وہ ان کے ہاتھ سے سلپ ہوا اور سیدھا ان کے سر پہ آ کے لگا. اب ان کے سر میں آ کے لگا تو ان کے سر سے خون بہنے لگا، اور ایسے ہی انہوں نے غصے کے انداز میں جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تو پہلے کے دور میں جو غلام اور باندی بھی ہوا کرتے تھے وہ بھی اہل علم لوگ ہوا کرتے تھے. تو جیسے امام زین العابدین رحمہ اللہ نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ، کہ اللہ کے جو بندے ہیں اور اللہ کے قریبی بندے ہیں وہ غصے کو قابو کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہوں. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف بھی کر دیتا ہوں. پھر انہوں نے کہا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ جل شانہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر اس باندی اور غلام کو کیا کیا؟ آزاد کر دیا. تو ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے غصے پر قابو پایا، اس کو کنٹرول کیا، اور پھر کہاں سے کہاں نکل گئے، اور اللہ نے ان کو کیسا رتبہ اور کیسا مقام عطا کیا. امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول بھی ہے کہ من استغضب فلم یغضب فهو حمار، کہ جس کو غصے والی بات پر بھی غصہ نہ آئے وہ حمار ہے. ومن استروی فلم یرضى فهو شیطان، اور جس کو غصہ آئے وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہ کر پائے تو یہ شیطان ہے. اب ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غصہ تھا وہ ذاتی طور پر نہیں تھا، بلکہ کہیں دین پر کمی آتی، کہیں کسی کا نقصان ہوتا، کہیں ظلم ہوتا، تو وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آتا. ہاں ایسا بھی انسان بالکل نہ بن جائے کہ اس کو کوئی چیز فیل ہی نہ ہو، اس کے اندر کے جذبات ہی نہ ہوں. کہیں اگر ظلم ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، لوگ دین کا نقصان کر رہے ہیں، اس کے اندر کمی آ رہی ہے، تو غصہ تو آنا چاہیے. ہاں لیکن غصہ آتا ہے تو اس غصے کو انسان نے کیا کرنا ہے؟ اس کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے. اگر کنٹرول نہیں کرے گا تو شیطان اس کو بہت یعنی ایک خطرناک راستے کی طرف ڈال دیتا ہے. یہاں تک کہ آتا ہے کہ غصے کے اندر ایز پر سائیکالوجی، غصے کے اندر انسان کی جو سوچنے سمجھنے کی، جو ریسپونڈ کرنے کی صلاحیت ہے وہ 10 سے 20 سیکنڈ مؤخر ہو جاتی ہے، یعنی کہ لیٹ ہو جاتی ہے. اب غصہ آتا ہے تو غصے کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اس میں مختلف چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ملتی ہیں. اگر ہم ان پر عمل کریں تو غصے پر قابو پانا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسا کلمہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس کلمے کو کہیں تو اس کے کہنے سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. وہ کلمات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ غصہ جو ہے یہ شیطان سے ہے، اور شیطان انسان کے جو خون کے اندر دوڑ رہا ہے تو یہ شیطان سے پیدا ہوتا ہے. جب انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اس کے کہنے سے غصہ کم ہوتا ہے، اور وہ شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے اور اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے. ایسے ہی روایات کے اندر ملتا ہے کہ آپ غصے کی حالت میں اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ کیا کریں؟ لیٹ جائیں. یعنی کہ
غصے میں انسان کی رگوں کا رگیں انسان کی پھول جاتی ہیں، چہرے کے اوپر سرخی آ جاتی ہے، آنکھیں نکل کر باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس ساری کیفیت کو فوراً بھگانے کے لیے انسان اپنے آپ کو ریلیکس کرے، کھڑا ہے تو اپنے مسلز کو لوز کر لیں، بیٹھ لیں، ایسے ہی بیٹھے ہیں تو لیٹنے کی طرف چلے جائیں، کرسی میں بھی بیٹھے ہیں تو ایسے پیچھے جا کے انسان لیٹ سکتا ہے۔ یہ اس کام کے کرنے سے فوراً غصہ رفع ہو سکتا ہے۔ پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ جس جگہ پر موجود ہیں اس جگہ سے آپ جا سکتے ہیں، مجلس اور نشست تبدیل کرنے سے بھی انسان کا غصہ زائل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور چیز ملتی ہے کہ غصے کے اندر چپ رہنا، یعنی کہ من صمت نجا۔ بعض دفعہ بہت زیادہ بولنے کی وجہ سے انسان اپنا نقصان کر لیتا ہے۔ اچھا، یہ بھی سارے شیطانی جملے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کہتا ہے کہ میرا دماغ گرم ہے، میری کھوپڑی گھوم جاتی ہے، یا پھر میں کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتا، میں فوراً منہ پر کہہ لیتا ہوں۔ یہ بھی ساری کی ساری جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ ساری شیطان کی طرف سے ہیں، اس کو سمجھنا ہوگا۔ ہاں، اگر ہم چپ رہتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کے بارے میں واقعہ بھی ملتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے تھے، اتنے میں پتہ نہیں کوئی شخص آیا اور اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ الجھنا شروع کر دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ مستقل مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ان سے وہ جب کنٹرول نہیں ہو سکا، پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جب انہوں نے جواب دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھے اور اپنی جگہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، جب میں خاموش بیٹھا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، جب میں نے ان کو جواب دیا تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم خاموش بیٹھے تھے تو تمہارے خاموش بیٹھنے کی وجہ سے فرشتے تمہاری جگہ اس کو جواب دے رہے تھے۔ تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں، اور ان ساری کی ساری چیزوں پر عمل کر کے ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور غصے کو کم کر سکتے ہیں۔ نہیں تو اگر ہم اس کو کنٹرول نہ کر سکے تو انسان بہت بڑے نقصان یا بہت بڑے خسارے میں انسان پڑ سکتا ہے۔ جتنی ہماری طلاقیں ہیں، ریلیشن شپس کا خراب ہونا، اس کی ساری مین وجوہ کیا ہے؟ غصہ ہے۔ انسان غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے اور منہ سے کسی طرح کے الفاظ نکال دیتا ہے، بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کہا۔ ہاں، تو اگر ہم ان چیزوں کو اپنائیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو اینگر مینجمنٹ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔